آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ہم بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی. اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرما کر کے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، مخدوم کائنات بنا دیا. یہ ساری نعمتیں جو ہیں، کچھ چیزوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ وہم و گمان بھی نہیں آتا. کچھ تو ہمارے سامنے ہے نا، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چرند پرند درند، نباتات و جمادات، پہاڑ، ہر چیز جو ہے، سمندر، بحر و بر، ان سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں. لیکن کتنے ایسی نعمتیں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں دیکھ لو اگر تمہارے میں بصیرت ہے، ہاں جی، دل کی آنکھیں ہیں تو اپنے اندر ہی بندہ دیکھ لے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں کہ کروڑ اربوں خربوں روپے کوئی ہمیں دے لے تو ہم ایک آنکھ نکال کر کے نہیں دے سکتے کسی کو، کیونکہ ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جو انمول ہیں. تو اللہ رب العزت نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نہ بھی پیغمبروں کو نہ بھی بھیجتے نا اللہ، تو کائنات اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ ہم اس کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچان لیتے کہ کوئی ذات ہے، کہ کیسے دن کی روشنی کے بعد رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، کیسے گرمی کے بعد سردی آ جاتی ہے، کیسے جو ہے دن چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں. ہر چیز کو دیکھ کر کے اللہ کی پہچان آ جانی تھی. لیکن اللہ نے انسان پہ کتنا احسان کیا کہ پوری کائنات پہ اسے اشرف المخلوقات بھی بنا دیا، اور اس کی اتنی رہنمائی کی کہ چند روزہ زندگی کے اندر وہ اتنی بڑی آخرت کما سکتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کے کم ہونے کا ڈر نہیں ہے، وہاں مر جانے کا ڈر نہیں ہے. تھوڑی سی زندگی دے کر کے اس میں اللہ نے اس کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنا دیا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اور اللہ رب العزت نے جو دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا نا، کتنے ہمارے آگے پیچھے ڈیوٹی کے طور پہ اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو کہاں کہاں سے ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کس طرح شیطان ہمیں گناہوں میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے ہمارے دل میں الہام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں چلنا. جو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں نا، وہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو اللہ نے ہمارے پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں. یہ تو جو فرشتے کام کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں تکوینی امور. تکوینی جو کن کے، سورہ یاسین کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ خلق بھی اور امر بھی، دونوں کا مالک اللہ. خلق کیا ہوتا ہے؟ تخلیق فرمانا، اور امر کیا ہے؟ کن کہہ دینا، حکم کر دینا تو اس کام کا ہو جانا. اب زمین و آسمان اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں بنائے، کیا اللہ کن کے اشارے سے نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن کچھ کام اللہ تخلیق فرماتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ حکم سے ہو جاتے ہیں. تخلیق کیوں؟ کہ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، تو انسان جو اسباب کے ذریعے بات کو سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اس طرح قرآن شریف کی آیات بھی ہمیں ایسے طریقے سے اللہ نے سمجھایا جیسے ہماری سمجھ کے مطابق ہے، کہ اسباب کے ذریعے ہم وہ بات سمجھ سکتے ہیں، ویسے اس طرح سمجھ نہیں سکتے. تو تخلیق بھی ہوئی، جیسے اللہ رب العزت نے یوں بھی کیا کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرما دیا. تو سب کچھ اللہ نے کر کے دکھایا کہ میں قادر ذات ہوں. کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ کے برابر ہیں، اور کچھ یہ ہیں جو میری شان کے مطابق ہیں. تو دونوں جو چیزیں ہیں وہ کیا کر اللہ نے چلائی ہیں. تو اسی طرح یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ کس طرح دنیا کے اندر تکوینی امور کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو سامنے تو قصے کے اندر 3 کام کیے حضرت خضر علیہ السلام نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت دی ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت کتاب کے ذریعے احکامات دے دیتے ہیں، وہ احکامات قوم ملتی ہے
تبلیغ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق اپنے زندگیاں گزارنے ہیں، یہ تمہاری شریعت ہے، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اسی میں تمہاری کامیابی اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ تو پھر وہ شریعت ہوتی ہے، اس کا اتباع کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے کہ دوسروں کے ذمہ ہے کہ وہ ویسا ہی چلے۔ کہا 5 نمازیں پڑھے تو 5 نمازیں پڑھیں، کہا 30 روزے رکھیں تو 30 روزے رکھیں، اور استطاعت ہو تو حج کریں تو پھر حج کے لیے جائیں، صدقہ و خیرات کریں، یہ کریں وہ کریں، سارے کچھ اوامر ہیں کچھ نواہی ہیں، یہ کام کریں اور یہ مت کریں، تو یہ ہو جاتی ہے شریعت۔ اور کچھ ہوتے ہیں تکوینی امور۔ تکوینی امور کہتے ہیں کہ جو شریعت سے مستثنی امور ہوتے ہیں، وہ شریعت کا حکم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو اس کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کریں۔ اور پھر وہ تکوینی امور ایسے ہوتے ہیں جو جزوی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے۔ اب کلی طور پہ حکم ہے کہ سب نماز پڑھو، اب سب کے ذمہ ہے۔ جزوی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ایک کے لیے ہے، وہ ہو جاتی ہے مستثنائی صورت، کہ یہ حکم صرف فلاں کے لیے ہے، یہ صرف اسی کے ساتھ کیا گیا۔ تو بعض دفعہ تکوینی امور ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف لگ رہے ہوتے ہیں، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہو رہے تھے، بار بار بول رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، ان کو شریعت ملی ہوئی، ان کو تکوینی امور ملے ہوئے، یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور انہیں شریعت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ایسا ظلم مت کریں۔ تو یہ ہے کہ ظلم نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، ادھر بھی اللہ کا حکم چل رہا ادھر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی، اللہ اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں، اللہ اپنی شانیں دکھا رہے ہیں، اللہ اپنا علم دکھا رہے ہیں کہ میں نے کائنات بنائی ہے تو کن کن طریقوں سے چل رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ تو بہرحال وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے فتح کہتے ہیں نوجوان کو، تو پہلے ظاہری بات ہے جو بھی کوئی خادم رکھتا تو طاقتور نوجوان کو ہی رکھتا، تو یہاں ایک پہلے لوگ جو تھے وہ خادموں کو اتنی قدر کرتے تھے، یعنی ان کا بھی خیال کرتے کہ ان کو ایسے الفاظ سے جو حقارت والے ہوں ان الفاظ کے ذریعے وہ ان کو نہیں بلاتے تھے نوجوان کہہ کر کے، کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، مراد اپنے خادم سے جو یوشع بن نون تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے نہیں، یوشع بن نون جو ہے ان کا نام ہے، حالات واقعات ان کے نہیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا تھے؟ پڑ پوتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ بن عمران ہیں، وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے موسیٰ تھے، یہاں وہ والے موسیٰ ہیں کہ لا ابرح حتی ابلغ، نہیں ٹلوں گا میں، یعنی نہیں ہٹوں گا میں، یہ کام جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، نہیں ہٹوں گا میں حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں کے تک کہ میں پہنچوں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقوبہ، یا چلتا رہوں میں کئی سال، حقوب کہتے ہیں 80 سال کو، یعنی لگاتار چلتا ہی رہوں جب تک میں وہاں پہنچوں گا نہیں، میں چلتا ہی رہوں۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا ہم قصہ سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو ان آیات کی تفسیر سمجھ آئے گی۔ قصہ اس طرح ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو اسی میں کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پیغمبر تھے، ظاہری بات ہے، اور وقت کے وہ اکیلے پیغمبر تھے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی کو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور تھے بھی وہی، لیکن کسی نبی کی زبان سے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अल्फाज पसंद नहीं फरमाते कि एक को नबूवत अता की और इस तरह के अल्फाज के मैं सबसे ज़्यादा बड़ा आलम हूँ। तकाज़ा ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये फरमाते कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि क्या पता किसी जगह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे भी बड़ा कोई आलिम पैदा फरमा दिया हो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि उन्होंने किसी तकब्बुर की वजह से नहीं, किसी अना की वजह से नहीं, उनको मालूम ही नहीं था कि ज़ाहिरी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत मुझे अता फरमाई और बाकी तो सारी कौम है, ज़ाहिरी बात है सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास ही अल्लाह ने जो अता फरमाया है। तो कहा मैं बड़ा आलम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं आई और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जितना करीब होता है उसकी फिर तंबी भी सख्त किस्म की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबी फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी कि आपसे भी बड़े आलम हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में ये शौक़ था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की तलब होती थी। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि अल्लाह कोई बहुत बड़ा आलिम है मुझसे भी, तो आप मुझे उनसे मिला दीजिए ताकि मैं उनसे सीख सकूं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीक़ा बताया, लेकिन तरीक़ा भी अल्लाह ने, क्योंकि आजमाइश के अंदर आजमाइश फिर उसके अंदर आजमाइश, अल्लाह जिसको जितना क़ुर्ब अता फरमाते हैं उतना ही सख्त रास्तों से गुजारते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई तरीक़ा ये होगा कि मजमाल बहरैन, दो दरियाओं के मिलने की जगह पे आपको वो मिलेंगे। और दो दरियाओं के मिलने की जगह कहाँ, मुबहम तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया। तो फिर कहा कि एक ज़ंबील में अपने पास जो है आप मछली लेकर के जाएं, तो वो मछली जहाँ अपना रास्ता बना लेगी वो आपको वहीं मिलेंगे। अब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक खादम को लेकर, जो यूशा बिन नून थे, उनको ले कर के और मछली को ज़ंबील में ले कर के चल पड़े। चलते 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 अब दो दरियाओं के मिलने की जगह क्या इस तरह अंदाज़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मुबहम बताया है। और हुआ भी ऐसा कि फिर आजमाइश के अंदर एक आजमाइश कि जब वहाँ बहुत लंबा सफ़र करके एक जगह चट्टान पे सर रख करके उन्होंने आराम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, लेकिन उनके खादम जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जो मछली थी वो ज़िंदा होकर, पहला मौजज़ा किया है कि मुर्दा मछली ज़िंदा हो गई, और फिर दूसरा मौजज़ा किया है कि ऐसे जब पानी में वो गई तो पानी ने वो सुरंग जैसे नहीं बन जाती, सुरंग बनाए, तो इस तरह वो पानी जो है वो सुरंग नुमा जगह बन गई जब वो गई। तो फिर तीसरी बीच में आजमाइश ये हुई कि हज़रत यूशा बिन नून वो भूल ही गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना। जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो वो नहीं बता सके कि मछली तो अब हमारे पास नहीं है, मछली ने तो रास्ता बना लिया, वो तो दरिया के अंदर चली गई। तो वो फिर चल पड़े सफ़र पे। अल्लाह ने तो ये बताया था ना कि जहाँ मछली रास्ता बना लेगी तो वहाँ पे जो है आप को वहाँ मिलेंगे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यूशा बिन नून भी चल पड़े और चलते चलते एक रात और एक दिन का मज़ीद सफ़र किया। और सफ़र भी इतना लंबा था, पहले तो उन्हें थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन जब उस रास्ते से आगे चल पड़े तो फिर थक गए। और थक कर के बैठे तो उन्होंने यूशा बिन नून को अपने खादम से कहा कि आप मुझे नाश्ता ला के दीजिए। अब रवायात में यूँ भी आता है कि शायद वही मछली भुनी हुई थी और वही नाश्ते के तौर पे, बल्कि उसका कुछ हिस्सा तो उन्होंने खा भी लिया था। और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो तो इसलिए थी कि भाई थी तो मुर्दा, ज़िंदा होना तो मौजज़ा था और चले जाना भी मौजज़ा तो अपनी जगह है ही, लेकिन वो नाश्ते के लिए नहीं थी, नाश्ता अलग था। लेकिन हज़रत अतिया, जिनसे बहुत सारी रवायात हैं, पता नहीं ताबीन में या तब ताबीन में, वो फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से वो आधी मछली देखी है, आधी मछली देखी है कि आधी मछली को अल्लाह ने ज़िंदा करके उसने बड़ा रास्ता बनाया। तो फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता मांगा तो उस वक़्त उनको बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि भाई मैं उस वक़्त भूल गया और शैतान ने मुझे बुला दिया, मैं आपको नहीं बता सका। तो वो मछली तो ज़िंदा हो गई और ज़िंदा हो कर के वो समुंदर के अंदर चली गई और सुरंग नुमा उसने रास्ता बना लिया।
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا تو وہ تو وہی جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، جو ہمارا مقصد تھا وہ تو ادھر ہی ہے۔ پھر الٹے پاؤں بالکل قدموں کو تلاش کرتے ہوئے وہ واپس وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک چادر اوڑھ کر کے وہاں جہاں پہلے یہ آرام کر کے گئے وہاں وہ لیٹے ہوئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، جب سلام کی آواز حضرت خضر علیہ السلام نے سنی تو کہا غیر آباد جگہ میں جنگل میں یہ السلام علیکم کہاں سے آیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو کہا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے یعنی کہ اپنی شاگردی میں کیا میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مفید علم عطا فرمایا کہ آپ مجھے وہ سکھا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو بالکل قابو نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور ایک علم آپ کو عطا کیا، آپ کا علم جدا ہے، میرا علم جدا ہے۔ جب آپ میرے علم کو دیکھیں گے تو پھر صبر اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ شاید وہ آپ کو شریعت کے خلاف لگے تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ پھر وہ دونوں چلے تو وہاں راستے میں یہ سمندر کے کنارے ہی چلنے لگے۔ ایک راستہ وہ آیا جہاں انہوں نے سمندر پار کرنا تھا، تو کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کشتی کے قریب گئے تو کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، تو جس کی وجہ سے بغیر کرائے کے انہیں سوار کر لیا، خادم بھی ساتھ تھے۔ تو جب کشتی میں بیٹھ گئے تو انہوں نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ کلہاڑی سے الگ کر دیا، اور یہاں یہ بھی ہے کہ وہ کشتی جو ہے ڈوبی نہیں، اس کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں تھا۔ بعد میں روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کی مرمت بھی کر دی یا اس کی جگہ شیشہ لگا لیا، یا جس طرح بھی، اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کو عیبدار کر دیں۔ عیبدار اس لیے کرتے ہیں، وہ تو خیر ساری بعد میں بات بتائی۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے تو اس کو یہ خراب کر دیا، تو کہا آپ نے تو یہ ظلم کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو کیا اس لیے وہ کر دیا، تختہ نکال دیا کہ یہ غرق ہو جائیں سارے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی آپ نہیں صبر کر سکیں گے، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو جب تک میں خود بات نہ بتاؤں آپ نے نہیں بولنا۔ تو پھر آپ بول پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو میں بھول گیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا معاملہ نظر آیا تو میں فوراً بول گیا، تو آپ مجھ پہ اتنی سختی نہ کیجئے، اور اب میں جو ہے نہیں بولوں گا، آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ جو تھوڑا آگے گئے تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر کے، خار کے عادت باتیں تھی، ظاہری بات ہے، کوئی تلوار ضرورت نہیں، کوئی تیر ضرورت نہیں، انہوں نے ہاتھ سے ہی پکڑ کر کے اس کی گردن علیحدہ کر دی۔ تو جب الگ کر دی تو یہ تو اور بڑا ظلم لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے اور ہی بڑا ظلم کر دیا کہ بغیر کسی جان کے ہوتا تو یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں آپ اسے قتل کریں، اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی نابالغ بچہ بھی ہے، اور اوپر سے بغیر کسی نفس کے، کسی جان کے بدل کے آپ نے اس کو قتل کر ڈالا، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت اوپری سی بات آپ لے کر کے آئے انوکھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ پہلے تو عذر پیش کیا کہ میں بھول گیا، تو پہلا تو بھول جانے کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر مشروط کیا کہ اب اگر میں نے ایسا کیا تو آپ مجھے بے شک ساتھی نہ بنائیے گا، چھوڑ دیجئے گا، اور تیسرا پھر قصدن کیا، جان بوجھ کر کے کیا۔ تو جب دو باتیں ہو گئی تو پھر آگے مزید چلے، بلکہ وہاں ہی جب کشتی سے باہر نکلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس وقت سامنے ایک چڑیا جو ہے بیٹھی ہوئی نظر آئی، اور وہ اس نے چڑیا نے جو ہے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو وہ سامنے چڑیا جو ہے اس کے منہ میں جو پانی ہے، میرا علم اور تیرا علم اس اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا سا بھی نہیں ہے، جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے اس سمندر کے
جیسا ہے۔ تو بہرحال پھر مزید آگے چلے تو ایک بستی آئی، اس بستی میں انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور جو ان کے تھے خادم، تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ اور اسی بستی کے اندر ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے خارق عادت وہ ہاتھ کے اشارے سے وہ ٹھیک کر دی۔ تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو پھر اس آپ چاہتے تو اس دیوار کے بنانے پہ آپ ان سے اجرت طلب کر لیتے، تو ایک کام بھی چل جاتا اور انہیں احساس بھی ہو جاتا کہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے، خیال ہو جاتا انہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ہی کہا تھا پھر مجھے ساتھی نہ بنائیے گا، تو ھذا فراق بینی و بین کیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ پھر اس وقت جو ہے ساری باتوں کی تعویل حضرت خضر علیہ السلام نے، حقیقت جو تھی، جو مقصد تھا ان باتوں کا سب کچھ کرنے کا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، کسی کے حکم یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ تو یہ قصہ بیان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کر لیتے تو مزید ان دونوں کی باتوں کی ہمیں حکمت پتہ چل جاتی، خبر مل جاتی۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ تھا۔ تو اب اس واقعے کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے خادم سے، لا ابرح نہیں میں ٹلوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ پہنچ جاؤں میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کو، او امضیہ یا چلتا رہوں، حقوبہ کئی لمبی مدت، کئی سال۔ تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلا لِفَتَاهُ نوجوان سے کہ وہ اچھے ناموں سے اپنے خادموں کو بھی پکارا کرتے تھے، ان کی قدر بھی۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھ آئی کہ اپنے نوجوان یعنی اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سفر پہ فلاں جگہ جانا ہے، تو کہا کہ اتنی وقت اپنے خادموں کو بھی دینا چاہیے کہ اگر ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تو انہیں تھوڑی بہت خبر کہ ہم فلاں جگہ، یعنی پورے راستے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جا کدھر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا بہت ان کو ان چیزوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، تیسری اس سے بات کیا ملی کہ او امضی حقوبہ، کہاں ہرگز میں نہیں ٹلوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تو ایک پیغمبری شان بھی تھی، لیکن اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ پرعزم ہو کر کے کوئی کام کریں، جو بھی کام کریں پرعزم طریقے سے، پکے ارادے کے ساتھ، پیچھے نہ ہٹیں، مستقل مزاجی سے چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں اور منزل مقصود تک اللہ پہنچا دیں۔ جب بندہ پرعزم ہوتا ہے اللہ ضرور معاونت فرماتے ہیں، اللہ ضرور منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں کے جمع ہونے کی جگہ پہ، تو نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے، ان کا خادم بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مچھلی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھولے، خادم بھول گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مچھلی کے بارے میں دوبارہ پوچھ گچھ نہیں کی، تو دونوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے لیکن شامل بیچ میں ایک چیز ہو، تب بھی یہ ایک بلاغت ہوتی ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، پس بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں، سربا سرنگ نما، جس طرح سرنگ ہوتی ہے نا اس طرح کا اس نے مچھلی نے راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَ، پس جب وہ دونوں آگے چلے اور ایک دن اور ایک رات کا سفر مزید کر لیا، تو اس کے بعد قال لفتاہ، کہا اپنے خادم سے، آتینا غداءنا، لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، البتہ تحقیق پہنچی ہے ہمیں، من سفرنا ھذا، ہمارے اس سفر سے، یہ والا جو آگے سفر کیا نا، اس سفر سے نصبت، تھکان پہنچی ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو قال ارائیتا، خادم نے کہا کیا دیکھا تھا آپ نے
کیا دیکھا ہے آپ نے کہ از اوینا جب ٹھکانہ پکڑا تھا ہم نے، یعنی ٹھہرے تھے ہم، آرام کیا تھا ہم نے، الصخرتی چٹان کی طرف، چٹان پہ سر رکھ کے جب آرام کیا تھا نا، تو فإنی نسیت الحوت، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، وما یعنی کہ میں بتا نہیں سکا کہ وہ تو وہاں معجزہ ہوا ہے، پہلے وہ زندہ ہو گئی پھر وہ چلی گئی، سرنگ نما راستہ بن گیا، تو وہ تو میں بتا ہی نہیں سکا آپ کو۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلا دیا مجھے یہ بات الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ اس بات کا میں تذکرہ کروں آپ سے تذکرہ نہیں کر سکا۔ واتخذ سبیلہ، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ، فی البحری دریا میں، عجباً ایک عجیب سا راستہ۔ تو سربا یا عجبا کوئی فرق نہیں ہے، جب سرنگ نما ہے تو وہ عجیب ہی ہے۔ قال ذالک، کہا ذالک یہی ہے، ما کننا جو تھے ہم نبغی تلاش کر رہے، جو جگہ ہم نے تلاش کرنی تھی یہ تو وہی جگہ ہے، یہ تو ہم نے وہاں واپس جانا ہے۔ فرتدا، پس وہ پیچھے چلے، علی آثارہما، اپنے نشانات پر، قصصا ایک دیکھتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، انہی نشانات کو دیکھتے ہوئے۔ فوجدا عبدن، پس پایا ان دونوں نے ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، تو وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو حضرت خضر کہتے ہیں نا، خضر کا مطلب ہے سرسبز و شاداب، سبزہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بیٹھتے وہاں گھاس اگاتی تھی۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں افضل کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، یعنی آپ کو کتاب بھی ملی ہوئی تھی اور امت بھی ملی ہوئی تھی، آپ کو تشریعی امور ملے ہوئے تھے، آپ کو پوری شریعت ملی ہوئی تھی، اور آپ تو ویسے بھی پیغمبروں میں اولو العزم پیغمبر تھے، بڑے پیغمبروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور ملے ہوئے تھے جو فرشتے سر انجام دیتے ہیں، اور کچھ ان کو بھی ملے ہوئے تھے، اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیے یہ غیر نبی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وحی کے ذریعے پتہ، صرف الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے وہ یقینی باتیں اتنی نہیں ہوتی کہ اس پہ یوں عمل کیا جا سکے۔ جو وحی کے ذریعے پتہ چلے تو وہی قطعی دلیل ہوتی ہے، تو اسی کے وحی کے آ جانے کے بعد ہی ایسے امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں، کشف و الہام کے بعد ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ شریعت سے ہٹ کر کے مستثنائی صورت کے لیے کسی شخص کو شریعت میں کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہی چلنا ہے۔ کسی نے مستثنائی صورت اختیار کی تو وہ صرف کون کر سکتا ہے؟ جو نبی ہے، جس پہ وحی نازل ہوئی ہو اور اسے کوئی مستثنائی صورت بتائی گئی ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ بہرحال افضل کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فوجدا، پس پایا ان دونوں نے، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اس کو، رحمتا من عندنا اپنے پاس سے، رحمت کے بارے میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبوت۔ رحمتن کا کیا مطلب ہے؟ نبوت۔ وعلمناہ، اور سکھا دیا تھا ہم نے ان کو، من لدنا اپنے پاس سے، علم اپنے پاس سے کیا مراد ہے؟ یہی تکوینی امور مراد ہیں، کیونکہ جو علم ملتا ہے وہ اسباب اور اکتساب سے ملتا ہے۔ اسباب مطلب ذریعہ کوئی چیز بنتی ہے، کتابیں ذریعہ بنتی ہیں کوئی چیز، اور اکتساب کے وہ کمانا بھی پڑتا ہے، اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں، محنت بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر کوئی علم ملتا ہے۔ تو اپنے پاس سے یعنی نہ اسباب ہیں اور نہ ہی یہاں محنت ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملا ہے، جسے علم لدنی بھی کہتے ہیں، اور یہ تکوینی امور جو حضرت خضر علیہ السلام کو ملے ہوئے تھے وہ مراد ہیں۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، علی اس بات پر، دیکھیں کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں،
کتنے جلالی پیغمبر ہیں، اللہ نے نبی بھی بنایا، اللہ نے رسول بھی بنایا، اللہ نے کتاب تورات دی، اللہ رب العزت نے قوم دی، لیکن ایک علم سیکھنا ہے اپنے سے ادنا سے اعلیٰ سے نہیں۔ تو کیا ہے استاذی شاگردی کی یہ بات ہے کہ بے شک اپنے سے کوئی ادنا بھی ہے، یعنی استاذ بے شک کیا ہو، ادنا بھی ہو، شاگرد کے ذمے اس کی اتباع اور اس کی جو ہے ادب و احترام لازم ہے۔ تو اس لیے وہ کس طریقے سے پوچھ رہے ہیں، حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اعلیٰ اس پر ان تعلمنی، یہ کہ آپ سکھا دیں مجھے، مما اس علم میں سے علمتا جو سکھا دیا آپ کو اللہ رب العزت نے، رشدہ مفید علم، بہلائی والا علم، جو تکوینی امور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے، تو آپ مجھے وہ سکھا دیجئے۔ تو قالا، انہوں نے کہا، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز نہیں طاقت رکھ سکیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک جلالی پیغمبر ہے اور شریعت کے سے خلاف ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکے گا، کہاں ہرگز نہیں طاقت رکھ سکیں گے آپ میرے ساتھ صبر کی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے، اعلیٰ اس پر، مَا لَمْ تُحِيطُ بِهِ خُبْرًا، جب تک جو نہیں ہے آپ کا احاطہ واقفیت میں، یعنی آپ کے احاطہ واقفیت میں اس کی پوری خبر نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیسے تکوینی امور ملے ہوئے ہیں، آپ کو شریعت کے خلاف ملے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں واقفیت بھی آپ کو نہیں ہے، تو آپ تو جلالی پیغمبر ہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں چلے گا ہمارا اور آپ کا ساتھ۔ قال ستجدنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صبراً صابر، کہ میں ہمت کروں گا، ساتھ چلنے کی ہمت کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی بھی حکم کی، میں ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا۔ قالا، کہا، لیکن پھر ایک شرط ہوگی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مشروط طریقے سے، وہ کیا ہوگی، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پس اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، میری اتباع کریں گے، میرے ساتھی بنیں گے، تو فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، پس مجھ سے سوال نہ کیجئے گا کسی بھی چیز کے بارے میں، جو میں کرتا جاؤں گا دیکھتے جائیے، بات نہیں کرنی، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں تک کہ بیان کروں میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں، خود ہی اس کا تذکرہ کروں، شروع کروں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بات شروع کروں۔ فَانْطَلَقَا، تو پس وہ دونوں کیا ہوا، چل پڑے، حَتَّى اِذَا رَكِبَا، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے وہ دونوں، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقها، اس کو پھاڑ دیا، اس کا تختہ اتار دیا، وہ تو آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ کیوں اتارا۔ قالا، کہا، اخرقتها، فوراً بول پڑے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، کیا آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا، لتغرق اہلها، تاکہ غرق ہو جائیں اس کے سوار، جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق لائے آپ ایک عجیب بات، بری بات، بہت برا کام کیا آپ نے، انوکھی بات۔ قال الم اقل، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز نہیں طاقت رکھ سکیں گے، معیہ، میرے ساتھ صبراً، صبر کی۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تو آخذنی، نہ پکڑ فرمائیے میری، بما، اس بات میں کہ نسیت، جو میں بھول گیا ہوں، کہ میں اتنا بڑا کام دیکھ کر کے تو مجھے وہ وعدہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں جو ہے آپ نے ایسا کر ڈالا، تو اس لیے میرے عذر کو قبول کر لیجئے۔ ولا ترہقنی، اور نہ ڈالیے مجھ پر، من امری، میرے کام میں سے، یعنی میرے کام کو، عسراً، مشقت میں، مزید میرے کام کو مشقت میں مجھ پہ سختی کر کے ڈالیے نہ۔ فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے، غلامن، لڑکے سے، فقتلہ، پس قتل کر ڈالا اس کو۔ قالا، یہ تو اور بڑی بات لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اقتلت نفسا زکیہ، کیا آپ نے قتل کر ڈالا ایک پاکیزہ جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے کے،
کہ کسی کو قتل نہیں کیا اور یہ لڑکا ہے نابالغ اور بچہ ہے تو آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق لائے ہیں آپ ایک انوکھی، آپ نے بہت انوکھا کام کیا ہے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے قالا کہا الم اقل لک، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو انک بے شک آپ لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں طاقت رکھ سکیں گے میرے ساتھ صبر کی. قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر تھے پھر عذر نہیں کیا. کہا ان سألتک عن شیء، اگر میں نے سوال کیا آپ کے سامنے کسی بھی چیز کے بارے میں بعد اس کے بعد تو فلا تصاحبنی، بس بے شک آپ مجھے ساتھی نہ بنائیے گا، آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغتا، تحقیق آپ بھی پہنچ گئے ہیں، من لدنی، میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے. اب میں مزید عذر کیا کروں، اب آپ کے سامنے عذر پیش نہیں کرتا، بس اتنی ہی ٹھیک ہے. فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا آتیا، جب آئے وہ دونوں اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، تو استطعما، کھانا مانگا ان دونوں نے اہلہا، ان بستی والوں سے. فابوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، یہ کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں. تو فوجدا فیہا، پس پایا ان دونوں نے، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار کو، یریدو چاہ رہی تھی، یعنی قریب تھی، ان ینقض، یہ کہ وہ گر پڑے، یعنی گرنے کے قریب تھی، چاہ رہی تھی کہ وہ گر پڑے، یعنی گرنے کے قریب تھی. فاقامہ، پس انہوں نے اس کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا. قالا، کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر چاہتے آپ البتہ لے لیتے اس پر اجرت. قالا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، کہ اب مزید جو ہے ہم ساتھ نہیں چل سکتے. پھر سأنبئک، ان قریب خبر دوں گا میں آپ کو، بتأویلی، اس کی حقیقت کی، ما لم، ان باتوں کی نہیں طاقت رکھ سکے، علیہ جس پر صبر کی، کہ ان باتوں کی حقیقت اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن پہ آپ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکے. اما السفینۃ، سب سے پہلے کشتی والی بات تھی، تو بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے دریا میں. فاردت، پس میں نے چاہا کہ ان اعیبہا، یہ کہ عیبدار کر دوں اس کو. وکان وراءہم، اور تھا ان کے پیچھے، یعنی دریا کی دوسری سائڈ پہ، ملکن، ایک بادشاہ، یاخذ، لے لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر اچھی کشتی، غصبہ چھین کر. تو کشتی وہ چھین کر کے لے لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ غریب ہیں، مسکین ہیں. اگر بادشاہ نے ان کی کشتی لے لی تو یہ پھر اپنا جو روزگار کیسے کریں گے، کشتی کے ذریعے ہی، وہی کشتی ہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 معذور تھے اور 5 کام کرتے تھے، تو پھر ان 5 مزید 5 کا بھی خرچہ چلاتے تھے. تو ان کو لمساکین قرآن نے کہا ہے. تو مسکین کی ایک تعریف یہ ہم کرتے ہیں نا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اصل تعریف مسکین کی یہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد سامان نہ ہو اس کو، کہ ضروریات اصلیہ کا ہو. ظاہری بات ہے ان کے پاس ضروریات اصلیہ، یہ کشتی بھی ان کی ضروریات میں شامل تھی اور کمائی بھی ان کی ضروریات میں شامل تھی. اس کو مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. اچھا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال جو لڑکا جس کے قتل کر ڈالا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، پس تھے اس کے ماں باپ، مؤمنین، دونوں مومن تھے، اچھے لوگ تھے. فَخَشِينَا، پس ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ کہ ویسے یرہقہ کا مطلب ان دونوں پہ چڑھائی، غلبہ پا لے گا ان دونوں پہ، طغیان، زیادتی کرتے ہوئے اور کفر کرتے ہوئے، کہ یہ بڑا ہو کر کے تو پھر ماں کو اس سے اتنی محبت ہے
کہ وہ پھر ظاہری بات ہے جس راستے پہ بچہ چلے گا والدین بھی اسی راستے پہ آ جائیں گے، وہ بھی کفر والی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر اس لیے اللہ رب العزت کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور فَأَرَدْنَا، پس ارادہ کیا ہم نے، این یبدلہما، یہ کہ بدلے میں دے ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرن، بہتر، منہ، اس لڑکے سے، زکاتن، پاکیزگی میں، و اقرب رحمہ، اور زیادہ قریب شفقت میں، محبت میں، کہ ایسا لڑکا دے دے کہ جو نیک صالح ہو اور زیادہ محبت کرنے والا ہو اپنے والدین سے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، علم الہی میں تھا کہ پھر اس لڑکے نے بڑے ہو کر کے سرکش بننا ہے، والدین کو بھی سرکشی میں مبتلا کر دینا ہے، تو پھر وہ علم الہی پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو علم الہی مشروط تھا کہ اگر جوانی کو پہنچ گیا تو جوانی تک پہنچنے ہی اللہ نے نہ دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ، پس تھی وہ، لِغُلَامَيْنِ، دو نابالغ لڑکوں کی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور تھا خزانہ، تھا اس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے، کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ، سونا چاندی تھا، سونا چاندی کی تختیاں تھیں، اس پہ کچھ کلمات بھی لکھے ہوئے تھے، بہرحال اس میں بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بھی اچھی باتیں تھیں. بہرحال وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان دونوں کا باپ صالحہ، نیک. یہ جو نیک لفظ آیا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے خزانے کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور کسی سے کروا دیا، حضرت خضر علیہ السلام سے ہی کروا دیا. تو یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اولاد کی بھی، اور اس کے خاندان کی، اس کے محلے والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. جیسے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی حضرت فرمایا کرتے تھے نا، میں محلے والوں کے لیے ایک قسم کی امان ہوں. تو جب وہ فوت ہو گئے تو پھر کس طرح بغداد پہ قبضہ ہو گیا کافروں کا. تو نیک لوگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے محلے کی حفاظت میں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا، یہ کہ پہنچے وہ دونوں، أَشُدَّهُمَا، اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا، اور نکال لیں وہ دونوں، كَنزَهُمَا، اپنا خزانہ، رحمةً من ربک، اپنے رب کی رحمت سے. وَمَا فَعَلْتُهُ، اور حضرت خضر علیہ السلام اب بات کھول رہے ہیں کہ نہیں کیا میں نے یہ سب. تو پتہ چلا یہ نبی تھے، من امری، اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے نہیں کیا. ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے، ما، ان کاموں کی، کہ لم تستی، نہیں طاقت رکھ سکے آپ، علیہ، اس پر، صبر کی. تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے چلے گئے. بہت ساری اس میں اور بھی باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. تھوڑی سی یہاں ایک بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کی، اس کائنات کے اندر خیر ہو رہا ہے یا شر ہو رہا ہے؟ خیر بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور شر بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شر کیوں دیتے ہیں اللہ؟ شر کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کوئی کام بھی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنی مصلحت و حکمت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں. اور ہمارا مصلحتوں کا سمجھنا، حکمتوں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو ان سب کا سمجھ آنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو شر ہوتا ہے نا، وہ بھی، اب یہاں ظاہری بات ہے بچے کے لیے شر لگ رہا ہے جزوی طور پہ کہ بچے کو مار ڈالا، لیکن پیچھے کتنی خیر چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے پاکیزہ اولاد دے کے ان دونوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائی، والدین کے ایمانوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر ہی اتر رہا ہوتا ہے، ہماری نظر میں وہ شر بن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے بڑوں کا طریقہ کار کیا تھا کہ جس میں شر محسوس ہو، جیسے ہم کہیں کہ رحمتیں ساری اللہ کی طرف سے ہیں اور جو مجھ پہ مصیبتیں میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم یوں کہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، الذی یمیتنی الذی یطعمنی و یسقین،
اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے، ساری باتوں کو کس طرف منسوب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور جو بیچ میں بات وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے مجھے۔ بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ادھر بھی آپ حضرت خضر علیہ السلام کا انداز بیان دیکھیں کہ جب بات تھی کس کی؟ کشتی کی۔ ایک مجھے نظر صحیح نہیں آتا جو میں وہ الفاظ تلاش کروں، ایک ہے نا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی جو مسکینوں کی تھی وہ دریا میں کام کرتے، تو فاردت، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں۔ یہ ایک عیب کی بات تھی تو اپنی طرف کہا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ ایک عیب کی بات تھی۔ اور جہاں بات تھی دونوں ملی جلی کہ لڑکے کو قتل کر ڈالا، اگلا نیا لڑکا نیک ملا، تو دو باتیں تھیں، تو پھر ایک فاردنا، ہم نے ارادہ کیا، ایک اپنی طرف اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور جہاں بات تھی خالصتاً اچھی، تو پھر کیا تھا؟ پھر فاراد ربک، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے یہ چاہا۔ جہاں عیب کی بات تھی فارد تو میں نے چاہا، جہاں دونوں باتیں تھی فاردنا، ہم دونوں نے چاہا، اور جہاں سیدھی اچھی بات تھی فاراد ربک، آپ کے رب نے چاہا۔ تو یہ بہت باتیں ہیں، بہت باریک محبت ہے اللہ سے، بہت کائنات کا جو اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے بڑا باریک ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما کر کے قدردان بنا دے، اور اللہ ہمارے سینوں کو اپنی عظمت اپنی محبت سے بھر دے، اللہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اور اللہ ہمیں عزیز ان کی ساری والی زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔